اور نماز بہت اہم عبادت ہے. حضرت نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بتایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی حتیٰ کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھی فجر کی نماز آپ کی نہیں گئی. آپ تعجب کرو گے کہ انتقال سے 2 دن قبل سنیچر کو حضرت اتنے بیمار کہ بار بار بے ہوش، بار بار پانی ڈالا جا رہا ہے، اور ہوش میں آتے ہیں تو حضرت پوچھتے ہیں ظہر کی نماز ہو گئی؟ فرمایا حضرت نہیں ہوئی. فرمایا اچھا چلو مجھے لے چلو. ابھی اٹھتے ہیں بے ہوش، پھر پانی ڈالتے، پھر ہوش آتا ہے ظہر کی نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہوئی. فرمایا مجھے لے چلو. 4 مرتبہ ایسا ہوا. پھر چوتھی مرتبہ کچھ ہمت آئی، ایک طرف چچا عباس کے کندھے پر حضرت نے ہاتھ رکھا، دوسری طرف حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور چچا عباس اور علی حضرت کو لے کر کے چلنے لگے مسجد کی طرف. کیسے حضرت چل رہے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چلا نہیں جا رہا تھا تو حضرت یوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے. اور مسجد میں گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تیار تھے. جب حضرت تشریف لائے تو صدیق پیچھے ہٹے. حضور بیٹھ گئے اور حضرت نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. اور صدیق اکبر مکبر بنے، چونکہ حضرت کی آواز نہیں نکل رہی تھی تو صدیق مکبر بنے اور حضرت کی آواز کو لے کر پیچھے پہنچایا. حضرت نے اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. آپ بتائیں، ہم درد سر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم معمولی بخار میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں 2-4 ٹوائلٹ ہو گئے تو نماز چھوڑ دیتے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں معاف نہیں. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اگرچہ امام ابو حنیفہ تو فرماتے کافر نہیں ہوتا، کفر جیسا عمل کیا. امام شافعی بھی کہتے ہیں کفر جیسا عمل کیا. امام احمد کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو گیا، بس سیدھا سا فتویٰ، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دو. امام احمد فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو کفر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز اپنے گھروں میں اگر پڑھتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں لیکن گھروں میں اور مسجد میں نہیں آتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے مکانوں کو میں آگ لگا دوں. نماز بہت اہم عبادت، بہت اہم. یاد رکھو اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کی رحمت کو لانے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہی ہے. نماز نہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں. ہماری یہ پیشانی جب اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتی ہے تو ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں کیسی حالت ہو ہماری، لیکن ہم ان حال فقہا نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں سو کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تیمم کر کے پڑھیں، قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا دیں اور یوں سو کر کے پڑھیں. لیکن نماز ہر حالت میں ہونی چاہیے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ قریباً 17 سال تک وہ بستر میں ان کی زندگی گزری ہے، لیکن اس کے باوجود 17 سال میں ایک نماز ان کی نہیں چھوٹی. بستر میں نمازوں کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک خوبصورت عورت آتی ہے جو اس کو بچاتی ہے، اس کو کلمہ یاد دلاتی ہے، اس کو تلقین کرتی ہے لا الہ الا اللہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو جب بٹھایا جاتا ہے سوال کے لیے، ایسے ہی جیسے ہم ابھی ہیں نا ویسے ہی ہم کو بٹھایا جاتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، ایسا لگتا ہے قبر میں.
تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کو یوں کہتا ہے تم سوال بعد میں کرنا، یہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے اسی جواب پر یوں کہہ دیتے ہیں کہ سوال کی ضرورت نہیں ہے، یہ جواب ہو گیا اس کا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس بندے کو اٹھاتے ہیں تو ایک خوبصورت لڑکی اندر آتی ہے قبر میں، تو یہ پوچھتا ہے کہ یہاں تو کون ہے؟ فرمایا میں تیری نماز ہوں۔ اللہ اس کو خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجتا ہے تاکہ ہماری مونس اور غمخار بنے اندر میں، ہمیں تسلی دے، ہمیں اللہ کا کلمہ یاد دلائے۔ اس لیے ہماری نماز خوبصورت عورت کی شکل میں اللہ ہمارے قبر میں بھیجتا ہے۔ یہ نماز تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت شیخ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، دیکھو مجھے بات سے بات یاد آئی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز، فرمایا حکمت اس میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، تھوڑی دیر، پھر تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا شروع ہوتا ہے تو لوگ دن کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، رات کی باتیں، سونے کی باتوں کو شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بستر بچھاؤ، بچوں کو کہتے ہیں ہوم ورک ہو گیا سو جاؤ، تو دن کے کام بھولے اور رات کے کام شروع۔ ارے ابھی دن گیا، ابھی مغرب کے بعد دن، اور تم دن کا کام بھول گئے تھوڑی دیر میں۔ حضرت شیخ فرماتے اسی طرح جب تیرا بھی آفتاب غروب ہوگا قبر میں، اور تجھے جب قبر میں سلایا جائے گا تو کچھ ہی دن گزریں گے، کچھ ہی دن، جیسے وہاں رات کی باتیں شروع اور دن کے کام بھلا دیے، کچھ ہی دن گزریں گے کہ تیرے رشتہ دار بھی تجھے بھلا دیں گے۔ رشتہ دار تو بہت دور کی بات، اولاد بھی بھلا دے گی۔ 2-4 دن اولاد کو شوق ہوگا ایصال ثواب کا، پھر اولاد بھی کچھ نہیں، اولاد بھی اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ فرمایا 2-4 دن ہوں گے تجھے لوگ بلا دیں گے، اے اللہ کے بندے رات کے اندھیرے میں تو عشاء کی نماز پڑھ لے، تاکہ قبر کے اندھیرے میں جب ساری دنیا تجھے بھول جائے، اللہ کہتا ہے میں تجھے تب یاد کروں گا۔ یہ عشاء کی نماز میں حکمت لکھی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، ذرا ذرا سے بہانے سے نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ کتنی دیر لگتی ہے نماز کے اندر؟ پورے دن کا اگر حساب لگاؤ تو 5 نمازوں کو ملا کر 1.25 گھنٹہ ہوگا۔ 15 منٹ اگر گنو تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔